آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 11۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارض مقدس یا ارض مقدس۔ یہ ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور مقدس یا مقدس یہ دونوں طرح سے درست ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت المقدس، یہ جو بیت ال ہے نا یہ درست ہے بیت المقدس یا بیت المقدس۔ اس میں اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، بہت ہی قابل غور اور باریک بات ہے، اور وہ کیا کہ آپ بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، درست ہے، اس کا مطلب ہے پاک گھر، پاک جگہ، اور بیت المقدس یعنی دال کے زبر کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ مقدس نہیں کہہ سکتے۔ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا بنتا نہیں ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نمبر ایک جو لفظ ہے نا مقدس، مقدس یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک جگہ۔ اور ایک ہے مقدس، یہ بھی عربی زبان کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کیا گیا، یعنی ایسی جگہ کر اس کو پاک کر دیا گیا ہو۔ اور جو مقدس ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والی جگہ یا پاک کرنے والی شے۔ تو جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے، اس کے یہ والے دو اوصاف تو احادیث اور قرآن کریم یا دیگر روایات سے معلوم پڑتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا مقدس یعنی اسم فاعل کے ساتھ یہ کہیں پر بھی مذکور اور موجود نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے، تو میں نے عرض کر دیا بیت المقدس یا پھر بیت المقدس، اسی طرح ارض مقدس یا ارض مقدس۔ اور جو بالکل صحیح ہے نا وہ کیا ہے بیت المقدس، ٹھیک ہے، بیت المقدس یا ارض مقدس یہ بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے۔ باقی جو دوسرا ہے مقدس یہ بھی درست ہے، لیکن مقدس یعنی دال کے کسرہ کے ساتھ یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ ایک لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور وہ ہے اذان۔ یہ زا کے ساتھ ہے، یعنی جو اذان ہوتی ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اذان ہم کہتے ہیں نا بعد اذان، بعد اذان یا قبل اذان، تو یہ جو اذان ہے زا کے ساتھ، یہ فارسی زبان میں سے مرکب ہے۔ یہ از اور آن، از اور آن یہ دو الفاظ ہیں۔ از کا مطلب ہوتا ہے فارسی زبان میں سے، اور آن کا مطلب ہوتا ہے اس اور وہ، ٹھیک ہے۔ تو بعد اذان کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، اس سے بعد یا اس کے بعد۔ تو یہ بھی ہماری اردو زبان میں فارسی کی ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ باقی ازبر ایک لفظ ہے فارسی زبان کا، اس کا مطلب ہوتا ہے نو کے زبان پر کسی چیز کا ہونا، یا اسی طور پر کسی شے کا حفظ اور یاد ہونا، تو ازبر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح از بس، از بس یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اینڈ، اخیر، تو اس کے لیے از بس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح از خود ایک لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خود سے، یعنی خود بخود، خود با خود نہیں، یہ جو خود بخود ہے نا تو اس کو لمبا کر کے نہیں بولنا، بلکہ جلدی سے خود بخود۔ تو از خود کا مطلب ہوتا ہے خود سے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خود رفتہ، کیا لفظ ہے خود رفتہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے خود ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، یعنی ہوش کھو بیٹھنا، خود سے جدا ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، بے بس ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو جانا، یہ سبھی کے سبھی اس کے معانی ہیں، خود رفتہ ہونا، خود رفتہ ہونا۔
اور اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ازراہ. ازراہ کہتے ہیں نا، ازراہ کرم بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، ازراہ کرم. تو ازراہ، از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. فارسی زبان میں از کا مطلب ہوتا ہے سے، اور راہ کہتے ہیں راستے کو، طریق کو. تو مطلب کیا ہوا؟ راستے سے. از راہ کرم یعنی کرم کے راستے سے، کرم کے طریق سے. اسی طرح از روئے. از روئے، بعض اس کو از روئے بول دیتے ہیں، یعنی از روئے شرع، از روئے وے بولتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ از روئے. روح کہتے ہیں فارسی زبان میں چہرے کو. تو از روئے سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے چہرے سے، یعنی شریعت کی روح سے، شریعت کا جو مطمع نظر ہے اس سے. یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے. اور اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے از سر تا پا. از سر تا پا، یہ کافی سارے الفاظ ہیں جو مرکب ہیں. نمبر ایک از، اس کا مطلب ہوتا ہے سے. سر کا مطلب سر. تا کہتے ہیں یہ حتی اور تک اور طرف کے معنی میں آتا ہے، اور پا کہتے ہیں پاؤں کو، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک. اسی طرح از سرے نو. از سرے نو، بعض اسے از سرے نو، اس یعنی زا کو سکپ کر دیتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ از سرے نو. تو لیکن یہ بھی چلتا ہے از سرے نو، از سرے نو، زا کو سکپ کر کے. تو اگر کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو اہل زباں ہیں ان میں وہ لفظ کو سکپ کر کے یا کسی بھی وے سے استعمال ہونا شروع ہو جائے، تو اسے پھر وضع جدید کے نام سے نئے جو انداز اور نئے ادائیگی کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہے عظیم. عظیم یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ از اور این، از اور این اس سے مرکب ہے، اور ملاتے ہوئے الف کو سکپ کر دیتے ہیں تو بن جاتا ہے عظیم. اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے. از کا مطلب سے اور این کا مطلب اس. اسی طور پر اظہار بند، یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بند، اور اظہار یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اظہار کہتے ہیں پاجامے کو، شلوار کو، تہ بند کو. تو اظہار بند کا مطلب ہوا کہ شلوار کو بند کرنے والا، شلوار کو بند کرنے والا. تو نالے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اظہار بند. تو یہ اس کا اپنا نام نہیں ہے نالے کا، بلکہ اظہار شلوار کو کہتے ہیں اور بند کہتے بند کرنے کو، شلوار کو بند کرنے والا. اسی طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے ازالہ. بعض اس کو ازالہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح ہے ازالہ. ازالہ کہتے ہیں کسی شے کو ختم کر دینا، کسی شے کو دور کر دینا. اسی طور پر ایک فارسی زبان کا لفظ ہے ازدحام. ازدحام، بعض اسے ازدحام بول دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ازدحام، ہا کے ساتھ اور دال کے کسرہ کے ساتھ اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، بھیڑ، جم گٹھا، رش. ٹھیک ہے، ازدحام. اسی طور پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ازدواج. بعض اسے ازدواج کہہ دیتے ہیں، رشتہ ازدواج، یعنی دال کے اوپر زبر پڑتے ہیں. یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ازدواج. یہ باب افتعال کے وزن پر ہے ازدواج. اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا بنانا، نکاح کرنا. اسی طور پر ازدیاد. ازدیاد اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، کثرت والا ہونا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح ازل، اس کو بعض ازل کہہ دیتے ہیں، یعنی زا کو ساکن کر دیتے ہیں. زا کو ساکن کرنا غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ازل. کہتے ہیں نا ازل سے لے کر ابد تک، تو ازل سے نہیں بلکہ ازل سے، زا کے زبر کے ساتھ. اور یہ فارسی اس کا عربی زبان کا لفظ ہے. اسی طور پر ازلی لفظ ہے، اس کو ازلی نہیں کہنا، کہتے ہیں نا ازلی ابدی. ازلی ابدی یہ غلط ہے. ازلی اور آگے ہے ابدی، ابد.
ابد ابدی، یعنی با کے فتح کے ساتھ، ازلی ابدی۔ اسی طور پر ازمینہ ایک لفظ ہے، ازمینہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ زمانے کی جمع ہے ازمینہ۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ازہر، کیا لفظ ہے؟ ازہر۔ ایک تو ہے نا زوئیں کے ساتھ، یہ ہے زا کے ساتھ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں تفصیل کا پہلا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روشن، چمکیلا، خوبصورت۔ اور یہ جو جامعۃ الازہر ہے نا، تو اس کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ ایک دانشگاہ اور روشن علم کا استعارہ اور جگہ۔ تو ازہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زا کے ساتھ چمکیلا، چمکدار، روشن۔ اسی طور پر ازہری یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ازہری۔ تو جو ازہر والے ہیں ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے ازہری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے اجدہام، یہ ایک ہوتی نا زا ایک نقطے والی، اور ایک ہوتی ہے 3 نقطوں والی، یعنی وہ زا کی طرح ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے 3 نقطوں والی۔ تو اس کے جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ ہے اس کو یا پڑھنا، اس کو زا نہیں، اس کو کیا پڑھنا؟ یا پڑھنا، یعنی اجدہام۔ کیا اس کی ادائیگی ہے؟ اجدہام۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے رش اور ہجوم، اجدہام۔ لیکن جو اس کا صحیح اگر دیکھا جائے تو وہ ہے ازدہام، زے کے ساتھ۔ لیکن اب چونکہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے تو یوں کہہ لیجئے گا کہ ازدہام یہ وضع قدیم ہے اور اجدہام یہ وضع جدید ہے۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسی اثنا میں، اسی اثنا میں۔ یہ جو لفظ ہے نا اثنا، بعض اس کو اثنا کہہ دیتے ہیں، اسی اثنا میں وہ آیا، اسی اثنا میں فلاں آیا، اسی اثنا میں فلاں نے کہا۔ تو یہ اثنا ہوتا ہے، سا بھی ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ یعنی زیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اسی وقت، اسی دوران۔ تو اسی اثنا میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی دوران یا اسی وقت۔ تو یہ اثنا ہے، اثنا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اساتذہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بعض اس کو کہہ دیتے ہیں اساتذہ، اساتذہ یعنی تا کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اساتذہ، تا کے نیچے کسرہ ہے، اساتذہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ استاد کی جمع ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ ہے نا استاد، دال، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور جو یعنی اردو زبان سے مراد کہ اردو زبان میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ دال نہیں استعمال ہوتا بلکہ غال استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں ہوتا ہے استاد اور عربی میں ہوتا ہے استاد، یعنی کہ دال کے ساتھ۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ترکیب ہوتی نا استاذ العلماء یا اسی طور پر استاذ الخطباء، اس میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں استاد العلماء یا اسی طور پر استاد الخطباء دال کے ساتھ، یہ سرے سے غلط ہے، کیونکہ یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں نا استاذ الخطباء، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ تو عربی میں لفظ استاد ہوتا ہے، استاد نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کہتے ہیں استاد العلماء یا استاد الخطباء یا استاد الحفاظ یا استاد القراء، گویا کہ آپ نے ایک لے لیا لفظ اردو کا اور ایک لے لیا عربی کا، تو ایک مکسچر آپ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ تو اگر آپ نے بالفرض اردو میں استعمال کرنا ہے تو پھر یوں نہیں آئے گا استاد العلماء، بلکہ پھر آئے گا استاد علماء۔ قابل غور بات ہے، اگر آپ نے اردو ترکیب استعمال کرنی ہے تو پھر استاد العلماء نہیں آئے گا بلکہ آئے گا استاد علماء۔ مطلب کیا ہوگا؟ علماء کا استاد۔ تو پھر آپ اسی طرح جب استعمال کریں گے استاد الخطباء، یہ غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہوگا؟ استاد خطباء، استاد خطباء یعنی خطباء کا استاد، استاد حفاظ، استاد قراء، یوں آپ استعمال کریں گے۔
اور اگر آپ عربی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہوگا استاذ العلماء، استاذ الخطباء، استاذ القراء، استاذ استاذ الحفاظ۔ تو یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے عربی اور اردو کے اعتبار سے بیان کر دیے۔ میں اس کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ اردو میں آئے گا استاد علماء، اور عربی میں آئے گا استاذ العلماء۔ اردو میں آئے گا استاد خطباء، عربی میں آئے گا استاذ الخطباء۔ اردو میں آئے گا استاد حفاظ، عربی میں آئے گا استاذ الحفاظ۔ اردو میں آئے گا استاد قراء، عربی میں آئے گا استاذ القراء۔ تو یہ اس کا صحیح، اس کی ادائیگی، صحیح اس کا تلفظ اور صحیح اس کا انداز ہے اس کو ادا کرنے کا اور استعمال کرنے کا۔